السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون کا شاپنگ بیگ پھٹ گیا، اس میں سے ایک سرخ سیب نکلا، سڑک پر گرا اور لڑکنے لگا۔ خاتون نے بیگ فوراً سنبھال لیا۔ میرا موٹر سائیکل اس موٹر سائیکل کے پیچھے تھا۔ وہ غالباً میاں بیوی تھے اور سیب خرید کر گھر جا رہے تھے۔ خامد موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ بیوی گود میں سیبوں کا بیگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیگ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سیب نکل کر سڑک پر لڑکنے لگا۔ سڑک پر کافی رش تھا، درجنوں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور سائیکل گزر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا سیب کسی نہ کسی ٹائر کی زد میں آ کر چورا ہو جائے گا، مگر سیب ہر گاڑی، ہر ٹائر سے بچتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پر پلی تھی اور پلی پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا تھا۔ سیب لڑکتا ہوا بھکاری کے قریب آیا اور گیند کی طرح اچھل کر اس کی رینج میں آ گیا۔ بھکاری نے سیب اچکا، اپنی میلی اور گندی قمیض کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کچڑ کچڑ کھانے لگ گیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا، یہ سیب تم تک کیسے پہنچ گیا؟ بھکاری نے کہکا لگایا اور بولا، میں نے ابھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا، یا باری تعالیٰ، تیرے بندے کو سیب کھائے ہوئے مدت ہو گئی ہے، اگر تم مہربانی کر دو تو میں بھی جاتے موسم کا سیب چکھ لوں۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا اور اچھل کر میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ بھکاری اس کے بعد شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھکاری سے ہاتھ ملایا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ مجھے یہ واقعہ چند دن قبل کسی دوست نے سنایا۔ یہ ایک عام سا معمولی واقعہ تھا، لیکن میں کیونکہ آج کل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لہٰذا یہ سیدھا میرے دل میں جا لگا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اپنے احسانات، معجزوں اور رحمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، تمہارا رب صرف میں ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ چھین سکتا ہے۔ بس تم میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر توبہ کرتے رہا کرو۔ میں جو قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ یہ روشنی، یہ رغبت اور یہ ہدایت بھی صرف اور صرف اسی کی عنایت ہے۔ یہ بھی صرف اسی کا کرم، اسی کا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 بار فرمایا ہے، نصیحت کو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں۔ کیا شاندار اور لازوال فرمان ہے۔ بے شک عقل اور نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ میں نے بہرحال اس حالت میں یہ واقعہ سنا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ میرے پاس چند برس قبل ایک گورا سیاح آیا۔ یہ سکردو کو ایکسپلور کرنے پاکستان آیا تھا۔ کسی دوست نے اس کا میرے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ میں نے اس کے سامنے چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ وہ بڑی دیر تک دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر شرما کر بولا، کیا آپ اپنے تمام مہمانوں کو یہی 2 چیزیں پیش کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ ہم عموماً اپنے مہمانوں کو چائے کے ساتھ میٹھا پیش کرتے ہیں۔ میری بیوی نے آج اچانک بغیر کسی وجہ کے پکوڑے بنا دیے اور میں نے یہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے پہلو بدلا اور بولا، میں نے سکردو میں چند لوگوں کو دودھ والی چائے کے ساتھ یہ پکوڑے کھاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا میں اگر دوبارہ یہاں آیا تو میں یہ ضرور ٹرائی کروں گا۔ آپ کے گھر آتے ہوئے بھی میں یہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دونوں چیزیں میرے سامنے رکھیں تو میں حیران و پریشان رہ گیا اور میں نے سوچا یہ محض اتفاق ہے یا پھر آپ لوگ جادوگر ہیں۔ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ محض اتفاق ہے۔ اس نے بھی جواب میں کہکا لگایا اور اس کے بعد جی بھر کر پکوڑوں کو انجوائے کیا۔ میرے ایک دوست صدقے اور خیرات کے معاملے میں بڑا کھلا دل رکھتے ہیں۔ یہ روزانہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا، میں بچپن سے انتہائی کنجوس تھا۔ میں کسی کو پانی کا گلاس تک پلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 7 سال قبل میری رقم کسی کے پاس پھنس گئی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے سوچا، اگر مجھے یہ رقم مل گئی تو میں اس میں سے
10% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دوں گا۔ مجھے اگلے ہی دن رقم مل گئی۔ میں کنجوس تھا، لہٰذا میں وعدے سے پھرنے لگا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرا کلرک میرے پاس آیا اور اس نے کہا، سر، میں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے، آپ مجھے کچھ ایڈوانس دے دیں اور بعد ازاں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے جیب سے فیس چلان نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس پر 52,403 روپے لکھے ہوئے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں نے صدقہ کرنی تھی۔ میں نے اسے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اسے ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنی والدہ کی دوا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روزانہ جتنے پیسے سوچتا ہوں میرے پاس اتنا ہی ضرورت مند آ جاتا ہے۔ سو چل اللہ پاک دے رہا ہے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے دیتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے ایک پرانے دوست ہیں حکیم بابر، یہ لاٹری اور پرائز بانڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا ہمیشہ پرائز بانڈ اور لاٹری نکلتی ہے۔ میں نے ان سے ایک دن اس خوش نصیبی کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں پرائز بانڈ اور لاٹری کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں یہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ چنانچہ جتنے زیادہ ضرورت مند ہوں میرا اتنا ہی بڑا بانڈ نکل آتا ہے اور میں یہ رقم ان میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اگر آپ کے پاس بانڈز نہ ہوں تو پھر کیا کرتے ہو؟ ان کا جواب تھا، آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ آدھ گھنٹے بعد کسی خاتون کا فون آ گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، اسے 2.5 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ حکیم بابر نے خاتون سے کہا، آپ شام کو آ کر میرے مطلب سے پیسے لے جائیے گا۔ میں نے حکیم بابر صاحب سے پوچھا، کیا آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے، نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ضرورت مند بھیجا ہے تو یہ پیسے اب بھی بھیج دے گا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے حکیم بابر کو ان کے ملازم کا فون آیا اور اس نے کہا، سر، ہمیں کوئٹہ سے ایک بہت بڑا آرڈر آ رہا ہے، یہ لوگ منہ مانگی قیمت پر فوری ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ حکیم نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا، تم ان سے 2.5 لاکھ روپے اضافی لے کر ڈیلیوری دے دو۔ حکیم بابر نے اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، کیوں پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی کیا؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مجھے اس دن پتہ چلا وسائل کا دار و مدار طلب پر ہوتا ہے۔ انسان کی طلب جتنی سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی وسائل پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ قدرت سے مانگتے ہیں۔ مریض شفا مانگے گا تو اسے شفا مل جائے گی، غریب خوشحالی مانگے گا تو اسے خوشحالی مل جائے گی، علم کے طالب کو اس کی طلب علم کے سمندر تک لے جائے گی، کامیابی کی تڑپ انسان کو ناکامی کے گڑھے سے باہر لے آئے گی، سکون کی تلاش عام سے انسان کو مہاتما بدھ بنا دے گی، اور طاقت کی تمنا برحال انسان کی کمزوری پر غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام انسان کی خواہش، اس کی طلب اور اس کی طرف سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں اور پھر کوشش کرتے جائیں، قدرت کے دروازے بہرحال کھل ہی جاتے ہیں۔ میری ٹیم نے چند دن قبل جنوبی کوریا میں موجود ایک صاحب کے ساتھ میرا پرسنل سیشن بک کیا۔ میں نے جب آن لائن ان سے گفتگو شروع کی تو میں ان کی کہانی سن کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے اپنے خاندان کو غربت سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جس شخص کے ساتھ کام کرتے تھے اسے کورین زبان آتی تھی۔ یہ فالتو وقت میں کورین زبان سیکھنے لگ گئے۔ یہ جب پوری طرح روا ہو گئے تو انہوں نے آن لائن ایک کورین کمپنی میں اپلائی کر دیا۔ ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کورین زبان میں جواب دیے، یہ کامیاب ہو گئے اور آج ان کا پورا خاندان غربت سے باہر آ چکا ہے۔ یہ اب امریکہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ جنوبی کوریا سے امریکہ کیسے جائیں گے؟ تو ان کا جواب تھا، میں جیسے اوکاڑا سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کوریا آیا اسی طرح امریکہ چلا جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، پھر بھی آخر فارمولہ کیا ہوگا؟
انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میں 3 سال سے اللہ سے امریکہ کی شہریت مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دے دے گا۔ میں نے ان سے اتفاق کیا، کیوں؟ کیونکہ میں بھی سینکڑوں مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے دربار میں انکار ہے ہی نہیں، بس طلب سچی اور تڑپ کھڑی ہونی چاہیے۔ قدرت انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اب ایک اور سچا واقعہ اور آنکھوں دیکھا حال بھی سن لیں۔ جنازے کے وقت ساتھ چلتے ہوئے سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جنازہ گاہ بھی کچھ فاصلے پر تھی، تبھی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص کی دھیمی دھیمی آواز صاف سنائی دی، یا اللہ اسے بے حساب اجر دینا، اللہ اسے بے حساب اجر دینا۔ وہ بار بار یہی بات دہرا رہا تھا۔ تدفین کے بعد میں نے اس سے پوچھا، مرحوم کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ بولا، کچھ بھی نہیں، وہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ مطلب؟ میں تھوڑا حیران سا ہوا۔ کہنے لگا، میں بہت غریب آدمی ہوں صاحب۔ کچھ عرصہ پہلے میری بیوی شدید بیمار ہو گئی تھی، اس کے آپریشن کے لیے لمبی چوڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی تھی جو میرے بس سے باہر تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر گاؤں کے چودھری صاحب سے اس شرط پر قرض لیا کہ اگر 1 سال کے اندر ادا نہ کر سکا تو وہ اس میں سود کی رقم بھی شامل کر لے گا۔ اس وقت میں دکھ اور غم سے نڈھال تھا اور ضرورت مند بھی، اس لیے مان گیا، لیکن جلد ہی احساس ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم تو میں کئی سالوں تک ادا نہیں کر سکوں گا۔ یہی دکھ اور غم لیے مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا، رو رو کر اس سے وسیلہ مانگ رہا تھا کہ وہ میری مشکل آسان فرما دے۔ یہ مرحوم قریب ہی بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا، اس نے شاید میری آہو زاری سن لی، پاس آ کر بولا، میں زیادہ امیر تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہارا قرض اتارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے صاحب کہ کسی کے قرض کا بوجھ اتارنے والے کو 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے بغیر گنے بے حساب اجر عطا فرمائے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میری مدد کی تو کیا میں اس کے لیے بہترین اجر کی دعا نہ کروں؟ وہ تو اللہ ہے صاحب، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ دوسروں کو نفع دینے والے خود کب گھاٹے میں رہتے ہیں۔ چراغ سے چراغ یوں ہی جلتے رہتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔